السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم اے اسٹڈی ایکسپرٹ چینل۔ ناظرین، آج کا ٹاپک ہے نیشنل ایجوکیشن، تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھتے ہیں کہ نیشنل ایجوکیشن کیا ہوتا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن سے مراد ایک منظم اور تعلیمی نظام ہے جسے کسی ملک کی حکومت یا مرکزی تعلیمی اتھارٹی کی جانب سے قومی سطح پر منظم اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ایک ایسا مستقل اور مربوط تعلیمی ڈھانچہ فراہم کرنا ہے جو قوم کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرے، قومی گول کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور ایک باخبر مہارت مند شہریوں کی ترقی کی حمایت کرے۔ قومی تعلیم میں وہ پالیسیاں، کریکولم اور گول شامل ہیں جو ایسے تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں جو قومی شناخت، اقتصادی ترقی، سماجی رابطہ اور عالمی تعلقات کو فروغ دیتے ہیں۔ تعلیمی نظام کے قومی اجزاء ایک مکمل ڈھانچہ تشکیل دیتے ہیں جو ایک ملک کی آبادی کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک مربوط اور اچھا نظام تعلیمی کو یقینی بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ نمبر 1 ہے نیشنل کریکولم۔ قومی کریکولم یا نیشنل کریکولم ایک معیاری ڈھانچہ ہے جو مرکزی حکومت یا قومی تعلیمی اتھارٹی کے ذریعے قائم کیا جاتا ہے۔ یہ مختلف تعلیمی درجات مطلب بنیادی، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم پر سکھائے جانے والے مواد، مضامین اور مہارتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ کریکولم تعلیمی فراہمی میں تسلسل کو یقینی بناتا ہے جو ملک بھر میں طلباء کو ایک جیسی تعلیم فراہم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ تسلسل تعلیمی مساوات کو فروغ دینے کے لیے اہم ہے کیونکہ یہ ضمانت دیتا ہے کہ تمام طلباء چاہے وہ کسی بھی جغرافیائی مقام پر ہوں ایک جیسی معیار کی تعلیم حاصل کریں۔ اہم مضامین میں زبان، ریاضی، سائنس، سماجی علوم اور قومی تاریخ شامل ہیں جو ایک باخبر مہارت مند شہری تیار کرنے کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2 پر ہے ایجوکیشن پالیسی۔ تعلیمی پالیسی حکومت کی طرف سے طے کردہ اصول ہیں جو قومی تعلیم کے نظام کی سمت کو تشکیل دیتی ہیں۔ ان پالیسیوں میں اسکول کی انتظامیہ، فنڈنگ کے قواعد، اساتذہ کی تربیت کے معیار، امتحانی اصول اور تعلیمی عمل میں ٹیکنالوجی کے نظام سے متعلق مختلف قوانین شامل ہیں۔ یہ پالیسیز تعلیم کے نظام کے مقاصد اور گول کو قائم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں جو اکثر ملک کی سماجی، اقتصادی، ثقافتی اور سیاسی اقدار کی عکاسی کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر پالیسیوں کا مقصد شمولیت کو ترجیح دینا ہو سکتا ہے تاکہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان تعلیمی تفاوت کو قائم کیا جا سکے، یا وہ طلباء کو ڈیجیٹل معیشت کے لیے تیار کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کے انضمام کو فروغ دے سکتی ہیں۔ نمبر 3 ہے اسٹینڈرڈائز اسسمنٹ، معیاری تحقیق۔ معیاری تحقیق ایک سیریز ہے جو ملک بھر میں امتحانات اور تحقیق پر مشتمل ہوتی ہیں جو طلباء کی کارکردگی کو قومی تعلیمی معیاروں کے خلاف جانچنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ ان تحقیق کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں جیسے کہ مختلف تعلیمی درجات پر معیاری ٹیسٹ، قومی بورڈ کے امتحانات اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مقابلہ امتحانات۔ معیاری تحقیق کے بنیادی مقصد تعلیمی نظام میں جواب دہی کو برقرار رکھنا ہے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ طلباء قومی کریکولم میں بیان کردہ تعلیمی نتائج حاصل کریں۔ مزید برآں، یہ مختلف خطوں اور آبادیاتی گروہوں کے درمیان تعلیمی کارکردگی کا موازنہ کرنے کی اجازت دیتی ہے جو ان علاقوں کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتی ہیں جہاں بہتری یا مداخلت کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے ٹیچر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اساتذہ کی تربیت اور ترقی۔ قومی تعلیم کا ایک اہم حصہ اساتذہ کی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی پر توجہ دینا ہے۔ اس میں قومی سطح پر تربیتی پروگرام، تصدیق کی ضروریات اور اساتذہ کے لیے پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرنا شامل ہے۔ مؤثر اساتذہ کی تربیت اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ وہ اساتذہ قومی کریکولم کو مؤثر طریقے سے فراہم کرنے کے لیے ضروری
مہارت اور علم سے لیس ہوں۔ جدید تدریسی طریقے، کلاس روم کی انتظامیہ کی تکنیکیں اور تدریس میں ٹیکنالوجی کے انضمام جیسے شعبے اہم توجہ کے حامل ہیں۔ اساتذہ کی ترقی میں سرمایہ کاری کرنے سے تعلیم کے معیار میں بہتری آتی ہے اور جو براہ راست طلباء کے سیکھنے کے نتائج پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ پانچواں ہے انفراسٹرکچر اینڈ ریسورسز۔ قومی تعلیم کی کامیابی کے لیے مناسب تعلیمی انفراسٹرکچر کی ترقی ضروری ہے۔ اس میں اسکولوں، لائبریریوں، لیبارٹریوں اور ڈیجیٹل وسائل کی تشکیل اور دیکھ بھال شامل ہے جو سیکھنے کے لیے سازگار ماحول تخلیق کرتی ہے۔ حکومت ان تعلیمی سہولیات کی فنڈنگ اور بہتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ وہ قابل رسائی ہوں اور اعلیٰ معیار کی تعلیم کی حمایت کے لیے ضروری وسائل سے لیس ہوں۔ مناسب انفراسٹرکچر نہ صرف سیکھنے کے تجربے کو بہتر بناتے ہیں بلکہ طلباء کی مشغولیت اور شرکت کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ چھٹا ہے لیجسلیشن اینڈ ریگولیشن، قانون سازی اور ضوابط۔ قانون سازی اور ضوابط تعلیم کے شعبے کو منظم کرنے والے قانونی ڈھانچے کی تشکیل کرتے ہیں۔ اس میں اسکول کی کارروائیوں، اساتذہ کی قابلیت، طلباء کے حقوق، اسکول کی حفاظت اور لازمی تعلیم سے متعلق قوانین شامل ہیں۔ یہ ضابطہ تعلیم نظام کے اندر معیارات کو برقرار رکھنے کے لیے اہم ہے، یہ یقینی بناتے ہوئے کہ تمام تعلیمی ادارے قومی مقاصد کے دائرے میں کام کریں۔ واضح رہنما خطوط قائم کرنے کے ذریعے قانون سازی طلباء اور اساتذہ کے حقوق کا تحفظ کرتی ہے، محفوظ سیکھنے کے ماحول کو فروغ دیتی ہے اور تعلیمی ادارے کو ان کی کارکردگی کے لیے جوابدہ رکھتی ہے۔ ان تمام اجزاء کا مجموعہ ایک مضبوط اور مؤثر قومی تعلیمی نظام تشکیل دیتا ہے جو طلباء کو علم میں مہارت اور اقتدار فراہم کرنے کا مقصد رکھتا ہے تاکہ وہ اپنی ذاتی ترقی اور معاشرے میں فعال شرکت کے لیے تیار ہوں۔ تھینک یو سو مچ، آپ سب کا دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔